آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ عام حالات میں بھی جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا طویل وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مسواک اور خوشبو کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ گویا مسواک اور خوشبو بھی اس دن عبادت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق تیل لگانا، بال سنوارنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے۔ ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की आजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी बाकी तमाम काम काज छोड़कर इबादत की गर्ज से नमाज जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम तेजी में वुजू करते हैं, कोनियां खुश्क छोड़ देते हैं या पाँव की एड़ियां खुश्क रह जाती हैं, या इसी तरह चेहरे को पूरी तरह नहीं धोते या साफ नहीं करते, उससे वुजू सही तौर पर मुकम्मल नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वुजू करने का हुक्म दिया। फरमाया कि फिर वो शख्स जुमा पढ़ने के लिए आए और कान लगाकर खुतबा सुने और खामोश रहे तो उसके इस जुमे से दूसरे जुमे की दरमियानी मुद्दत और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि खासतौर पर खुतबा के वक्त खामोशी का जिक्र है, क्योंकि उस वक्त तवज्जो के साथ बात सुनना निहायत जरूरी है। एक और हदीस में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को खुतबे के दौरान ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ, यानी चुप कराने के लिए भी बोलता है, तो इसे भी एक लघु बात शुमार किया गया और नापसंदीदा करार दिया गया। नमाज जुमा न पढ़ने वालों के लिए आपने वईद भी सुनाई। हजरत अबू हुरैरा और हजरत इब्न उमर से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिंबर के तख्तों पर यह फरमाते हुए सुना कि लोग जुमे छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला जरूर उनके दिलों में मुहर लगा देगा, फिर वो यकीनन गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। और गाफिल दिल तो फिर एक बीमार दिल होता है, इंसान के अपने ही लिए तकलीफ दे होता है। हजरत इब्न मसूद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो जुमे से पीछे रहते हैं कि मैंने इरादा किया कि किसी शख्स को हुक्म दूं जो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं जाकर आग लगा दूं उन लोगों के घरों को जो जुमे से पीछे रहते हैं, यानी अपने घरों में ही रहते हैं और नमाज के लिए मस्जिद नहीं आते। नमाज जुमा के लिए सबसे अहम बात यह है कि वक्त पर मस्जिद आए। हजरत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक शख्स गर्दनें फलांगता हुआ जुमे को आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया, बैठ जाओ, तुमने लोगों को अजियत दी। यानी देर से आना और फिर गर्दनें फलांग कर आगे जाना और जगह तलाश करना, ये दूसरों के लिए अजियत और तकलीफ का सबब है। इसलिए वक्त पर मस्जिद पहुंचना चाहिए ताकि सही जगह पर बैठकर खुतबा सुना जा सके और नमाज की अदायगी भी बेहतर तौर पर हो। इसी तरह बैठने का तरीका भी बताया गया। हजरत मुआज़ बिन अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, घुटनों को पेट के साथ मिलाकर बैठने से मना फरमाया। यानी इस तरह टांगे खड़ी करके घुटने पेट के साथ मिलाकर बैठना मना है, अदब के खिलाफ है, क्योंकि वो एक तालीम का वक्त भी है, इबादत का वक्त भी है, उसमें अदब और एहतराम के साथ बैठना चाहिए। फिर इसी तरह मुनासिब जगह बैठना चाहिए। हजरत इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स ऐसा करे कि अपने भाई को उसकी जगह से उठा दे और खुद उसकी जगह बैठ जाए। कहा गया कि सिर्फ जुमा में? फरमाया जुमा और उसके अलावा और मौकों पर भी। यानी कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि जुमा के दिन खुद तो देर से आए फिर आकर किसी और को उठाकर उसकी जगह पर बैठे, और वैसे भी ये एक बदअखलाकी की हरकत है। जुमा के अलावा दूसरे मौकों पर भी इसका लिहाज रखना चाहिए। फिर ये कि खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुमे के दिन जबकि इमाम खुतबा पढ़ रहा हो फिर तू अपने पास वाले से ये कहे कि चुप रह, तो बेशक तूने लग़्व यानी बुरी हरकत की। जुमा पढ़ने के बाद सबको मुंतशिर हो जाना चाहिए, और अगर कोई शख्स चाहे तो दुनिया के काम काज में दोबारा भी शामिल हो सकता है, मशगूल हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। इससे पता चलता है कि हमारा दीन दीन फितरत है। उसमें इंसानों को ऐसी इबादत के लिए नहीं कहा गया, मजबूर नहीं किया गया कि जिसमें मशगूल होकर वो अपनी दुनिया के कामों से यकसर बेनियाज हो जाए। हमारा दीन दीन फितरत है, उसमें इंसान को इबादत में ऐसी तकलीफ नहीं दी गई कि जिसमें मशगूल होकर वो अपनी दुनिया के कामों से बिल्कुल बेनियाज हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल दे। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ
اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے، یعنی رزق حلال کے لیے کوشش، محنت، کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بالکل بھولا نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پہ بیٹھنا شرط نہیں۔ خواہ آپ چل پھر رہے ہوں، جوتے بھی پہنے ہوں، آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہوں لیکن خاموش ہوں تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کھڑے ہیں، تو خاموش رہنے کی بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، پھر کچھ اذکار وغیرہ ہیں، لیکن صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا ہے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے، ہفتے کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، سوائے اس کے کہ ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ رمضان مبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے۔ اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہیں، لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، دل میں اس کو یاد کرتے ہوں، پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ ذکر الہی تو بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے، اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا۔ اور بھولے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے۔ وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے، اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین آسمان، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے، پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔
اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی۔ کثیرن اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت میں، یعنی ہر قسم کے وقت میں، دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے۔ گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے، لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں، جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو گویا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن جس روزے میں ذکر الہی ہو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ حج ایک عبادت ہے، بذات خود حج کا سفر ایک عبادت ہے، لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ کس کا، سب سے اچھا حج کس کا، سب سے اچھا مجاہد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرے، اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں؟ فرمایا وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لیے لازم کر لوں، یعنی میرے لیے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو، اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو
مثلاً خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا، تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کا ورد کرتے رہیں تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی. خصوصی طور پر 2 کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، 2 کلمات ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اطمینان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل، سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا، اور جو تمہارے لیے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، تو کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی تمام اعمال میں وہ سبقت لے جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں. گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی. پھر اسی طرح صبح و شام بھی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو عشی کے وقت یعنی عصر کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. عشی کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ مجنون شخص ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے. اور حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے والے مجنون نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نفع کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ان کے پسندیدہ نہ ہو، لیکن اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اب الحمدللہ 2 لفظ ہیں لیکن جو شخص دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملا المیزان، میزان بھر جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی، لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے دین و دنیا کے کام سنور جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں آپ بتائیں گے کہ مسنون اذکار کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائیے. بہت سی کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے. صبح کے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے اگر واش روم میں جاتا ہے تو اس وقت بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے.
پھر بیت الخلاء سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح سحری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے. پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا، اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی، پھر مسجد میں داخل ہونے کی، پھر مسجد کے اندر، پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت، پھر دوبارہ گھر آتے ہوئے بازار سے اگر گزرتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے. پھر اگر کچھ کھا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے. پھر اسی طرح چھینک آنے پر ذکر ہے. پھر مرغا اگر آذان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر مؤذن کی آذان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے، اس کے بعد کا پھر ذکر ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے، کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے. پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے، کہیں استغفر اللہ کہتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو. حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت میں جانے کی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہیں اور اچانک موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے. اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے. ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے؟ کیا دعا بھی ذکر میں شامل ہے یا ذکر اور دعا دو مختلف چیزیں ہیں؟ ذکر اور دعا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. بعض اوقات انسان صرف دل میں یاد کرتا ہے، زبان سے نہیں بھی دہراتا تو وہ بھی ذکر شمار ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو مسنون کلمات کہتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح سے ذکر کرنا ہوتا ہے. اور دعا میں خاص طور پر کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہر دعا ذکر ہے لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا بھی ہے. کیا ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ضروری ہے؟ ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنے کی شرط نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر، اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بیٹھ کر، چلتے پھرتے اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اب لیٹنے کی حالت ایسی جس میں سونا بھی شامل ہے. تو سوتے ہوئے اگر انسان ڈر جائے یا کوئی برا خواب ہے تو اس وقت بھی مسنون ذکر موجود ہے. یعنی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اب کیا پڑھو تاکہ تم اس خواب کے خوف سے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب ہے تو اس سے باہر آ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ سو کر تو وضو باقی نہیں رہتا، اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت باوضو ہونے کی شرط ہوتی تو پھر تو شاید ہی کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت، کیونکہ ایک مشکل کام ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ذکر آپ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اور اس میں درود شریف بھی شامل ہے، آیت کریمہ بھی شامل ہے. ہاں افضل ہے اگر آپ کو توفیق اللہ نے دی کہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کے ساتھ ذکر کریں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو ذکر سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اللہ یہ کہ آپ بیت الخلاء میں ہیں، اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے. ادروائز آپ عام روٹین کے نارمل کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، خواہ وضو سے ہوں یا بغیر وضو کے ہوں. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت پراپرلی بیٹھ کر پڑھیں، یا ہم ٹیک لگا کے، یا ہم اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ انسان با ادب بیٹھے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی آپ کو آتی ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اجتماعی ذکر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟
اجتماعی ذکر میں قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کو یاد کرنا، یہ تمام چیزیں آتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر طرح طرح کے جذبات رکھے. یہ انسان ہی ہے جس کے اندر خوشی کے احساسات بھی ہیں اور غم کے احساسات بھی. خوشی کب ہوتی ہے انسان کو؟ عموماً اس وقت جب کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی پسندیدہ چیز ملتی ہے. اور غم کب ہوتا ہے؟ جب کام انسان کی مرضی کے خلاف ہونے لگتے ہیں، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی، یا کوئی پسندیدہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ مختلف طرح کی محرومیوں کا شکار ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈپریشن آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے آج کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ ایسے نکات اپنے سامنے رکھتے ہیں جن پر عمل کر کے کافی حد تک غم سے نجات پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ایمان کی مضبوطی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل، اس کی قدرت پر بھروسہ کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. وہ کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، نفع و نقصان سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ کس طرح ہو، توکل کیسے بڑھے، اس کے لیے نفع مند علم کا حصول ضروری ہوتا ہے. انسان اچھی باتوں کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو. علم نافع انسان کا سینہ کھلا کر دیتا ہے، اس کے دل میں وسعت آنے لگتی. اچھی کتب کا مطالعہ انسان کو اچھی کمپنی فراہم کرتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے. اسی طرح ذکر کی کثرت اور خصوصی طور پر استغفار. حدیث پاک میں آتا ہے جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے، من لزم الاستغفار، استغفار سے چمٹ جائے، کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اسے عطا کر دیتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح. اس کے علاوہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ خواہ اپنے ہوں یا پرائے، رشتہ دار ہوں یا اجنبی، ان کے ساتھ احسان کرنا انسان کو خوشی بخشتا ہے. خصوصاً ایسے انسانوں کے ساتھ احسان جو آپ کے ساتھ نہ کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہمارے لیے اچھے جذبات نہ رکھتے ہوں، کیونکہ بدلے کے طور پر احسان کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ایسی حالت میں احسان کرنا جبکہ ہم پر زیادتی کی جا رہی ہو کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو ایک بے پایہ مسرت نصیب ہوتی ہے، ایک بہت گہری ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو جرأت رکھتا ہو. لہذا دل کا ثبات اور نیکیوں پر استقرار یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور بندوں کے ساتھ نیکی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان کا دل بندوں کے خلاف نفرت اور حسد کے جذبات سے خالی ہو، کیونکہ جب تک انسان انتقام کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، انسان بدلہ لینے کی سوچتا رہتا ہے، اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا، اسے خوشی نہیں مل سکتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ان اعفو عمن ظلمنی، میں اس کو معاف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا. تو جب تک انسان درگزر نہ کرے، دوسرے کے قصور معاف نہ کر دے، اس وقت تک چین نہیں پا سکتا. کیونکہ انتقام کی آگ میں جلنے والا سب سے پہلے تو خود کو نقصان دیتا ہے. انتقام تو معلوم نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتا، لیکن اپنی پریشانیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اسی طرح ڈپریشن سے نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، فضول باتیں، فضول گفتگو اور لغویات سے پرہیز کریں. ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں، محبت ہو یا نفرت ہو. پھر اسی طرح یہ فارغ رہنے سے بچے، کیونکہ جو شخص فارغ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو شخص اسٹرگل نہیں کرتا، ہارڈ ورک نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ شخص کبھی بھی غم سے نجات نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان آج میں رہے. ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ تو ہاتھ سے جا چکا، وہ واپس نہیں آ سکتا. پچھلا لمحہ جو گزر گیا آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ آج میں رہنا سیکھیں اور کل کی فکر نہیں کریں، کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہی نہیں، کل تو اندھیرے پردے میں ہے. نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں آج ہے. اس آج کی قدردانی کریں، اس آج کی فکر کریں. اس وقت اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے
جو قوت جو قدرت ہمیں عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت زندگی جیسی نعمت ہے, جب یہ نہیں رہے گی تو ہم کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے. اس لیے جو آج ہے, جو اس وقت ہاتھ میں ہے, جو یہ لمحے ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کو انجوائے کریں, ان میں اپنی سوچ کو مثبت بنائیں. پھر اسی طرح نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں, دکھوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ مشکل میں کون. تو اس طرح دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں سے توقعات کم رکھیں, کیونکہ تمام انسان کمزور ہیں. ہم بسا اوقات کوئی شخص جو ہم سے ایک وقت میں اچھا سلوک کرتا ہے, ہم اس سے بہت بڑی توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ کرے گا. دوسرے وقت میں وہ اس قابل نہیں ہوتا, وہ کسی مشکل یا کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے. پھر جب ہماری توقع اس سے ٹوٹتی ہے, ہم پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. توکل اللہ کی ذات پر رکھیں, بھروسہ اس پر کریں. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں اس سے مایوس ہو جائیں, کیونکہ بندے تو خود محتاج ہیں. صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. اس لیے بندوں سے, خواہ قریبی دوست ہوں, رشتہ دار ہوں, وہ لوگ جو ہمارے ہمدرد ہوں, ان سب کو انسان سمجھیے. ان کی کمی کوتاہی پر ان کے خلاف دل میں غم, غصہ اور رنج رکھ کے نہ بیٹھیے, اس سے آپ کو خود نقصان ہوگا. اسی طرح ایسی کمپنی, ایسی صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے جن کی سوچ منفی ہو, جو نیگیٹیوٹی کا شکار ہو. کیونکہ جس طرح کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے اس کے اثرات لازماً آپ پر ہوں گے. مفید باتیں سوچیے, مثبت باتیں سوچیے, پر امید رہیے. اسی طرح بسا اوقات ہماری پریشانیاں اور غم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کاہلی, سستی وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں. آج کی ذمہ داری آج نہیں پوری کریں گے, آج کا کام آج نہیں کریں گے, اس وقت کی نماز اس وقت نہیں پڑھیں گے, بعد کے لیے چھوڑ دیں گے, اچھا قضا پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز ہم کو دے کر وقت کا پابند بنایا ہے. وقت پر اپنا کام ختم کریں, اپنے فرائض کو وقت پر مکمل کریں. تو جو لوگ اپنے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے, آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے, وہ بھی بہت سی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں. پھر اسی طرح بسا اوقات کام بہت ہوتے ہیں اور آپ کوشش کے باوجود سب کچھ وقت پہ نہیں کر سکتے, تو ایسی صورت میں اپنی ترجیحات مقرر کریں, پرائرٹیز مقرر کریں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے, کون سا کام پہلے کر لینا چاہیے, کس کام میں تاخیر غیر مناسب ہے. تو اس سے بھی بہت سی پریشانیوں اور غموں سے نجات مل سکتی ہے. پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کریں. اما بنعمت ربک فحدث. ہم عموماً اپنی مجلسوں میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور غموں کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہیں. جو نہیں ہے ہمارے پاس اسی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اسی پریشانی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے برعکس اپنی سوچ کو مثبت بناتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا کریں, ان چیزوں کا جو آپ کی زندگی میں ہیں, جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں. تو اس سے آپ کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ غم بھول جائیں گے جو آپ کو کچھ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لاحق ہے. پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعا کیا کریں, اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے, کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے قبولیت ہوتی ہے. پھر لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں. یاد رکھیں کوئی انسان نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. بسا اوقات ہم صرف توہمات کا شکار ہوتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں, حالانکہ ہم ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے. ہم ایک ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے خیال میں بھی نہیں ہوتی. تو جتنا آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے, ان کے بارے میں ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ غم سے نجات پائیں گے. کیونکہ ہمارے بعض خدشات, بعض خوف بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں, ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کو سب سے جھوٹی بات بتایا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, فإن بعض الظن اسم. بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اس لیے محض گمان اور خیال کے اوپر اپنی زندگی کی عمارت قائم نہ کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز قضاء و قدر سے اللہ نے تقدیر مقرر کر رکھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں پہنچا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ تم سے خطا جائے, تمہیں ہی پہنچنا تھا, اور جو تم سے خطا ہو گیا ہو نہیں سکتا تھا کہ تمہیں پہنچے. تو بعض اوقات ہم صرف غم کس لیے کرتے رہتے ہیں
کہ اوہ کاش یہ نہ ہوتا اور کاش وہ نہ ہوتا، کاش میں اس وقت پہنچ جاتا تو یہ چیز مجھ سے نہ جاتی یا مجھ سے مس نہ ہوتی یا میرے ہاتھ سے نہ جاتی. نہیں، وہ ملنی نہیں تھی آپ کو، وہ آپ کی تھی نہیں. تو تقدیر پر ایمان انسان کے بہت سے غموں کو ہلکا